نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے کوتاہی کرنے والے، تم کب توبہ کرو گے؟ سب تعریف اللہ کے لیے اور وہ کافی ہے، یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور صلاۃ و سلام اس کے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے چنے ہوئے منتخب کیے ہوئے رسول پر۔ اس کے بعد بس بے شک اللہ کی طرف توبہ کرنا نور ہے، روشنی ہے، لائٹ ہے۔ توبہ کیا ہے؟ لائٹ آف ہوپ جو چمک رہا ہے۔ وسط ظلام المعصیت الحالک، ظلام اندھیرے، وسط درمیان، المعصیہ گناہ، الحالک انتہائی سیاہ، جو نافرمانی کے انتہائی سیاہ اندھیروں کے درمیان چمک رہا ہے۔ یعنی ہمارے گناہ کیا ہیں؟ اندھیرے، دل پر اندھیرے، آس پاس کے اندھیرے، اور ان اندھیروں میں ایک رے آف ہوپ، ایک روشنی کی کرن کیا ہے؟ توبہ۔ آپ امیجن کیجئے کہ آپ کسی انتہائی ڈارک جگہ پر ہیں، رات ہے، اندھیرا کمرہ ہے، اور آپ کو اٹھ کر کوئی چیز لینی ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، تو آپ کو اس وقت کیا چاہیے؟ روشنی۔ اگر اس وقت بہت بڑی لائٹ نہ بھی جل رہی ہو تو ایک چھوٹی سی روشنی کی کرن جو کہیں باہر سے آ رہی ہو، کسی ونڈو سے اندر آ رہی ہو یا کسی چیز سے نکل رہی ہو، بعض اوقات کچھ گیجٹس ہوتے ہیں نا، ان کے اندر سے لائٹ نکلتی رہتی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چھوٹی سی روشنی کی کرن بھی آپ کو راستہ کم از کم سجا دیتی۔ تو توبہ جو ہے وہ انسان کو اندھیروں، مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتا دیتا ہے، اور ایک گلٹر ہے، چمک ہے جو اپیئر ہوتا ہے افق میں، آسمان کے کنارے میں، جو موٹیویٹ کرتا ہے گناہگاروں کو، اکساتا ہے گناہگاروں کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے پر، اور مزین کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، بیوٹیفائی کرتا ہے ان کے لیے رک جانا گناہوں سے، کیونکہ گناہوں کے اندر ایک اٹریکشن ہوتی ہے اور انہیں چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہی گناہ اس کو بہت برے لگنے لگتے ہیں، اس کا ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا، کوئی دلچسپی نہیں رہتی، وہ ان کو کرنا نہیں چاہتا۔ یہ ایسے ہی جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے کھانے کی خواہش بھی کم پڑ جاتی۔ روزہ نہ رکھا ہو تو بار بار دھیان کیا جاتا ہے، اچھا یہ سنیک ٹائم ہو گیا، چائے پی لیں، اچھا یہ کرے وہ، لیکن جب آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو آپ ان سب چیزوں سے ایک طرح سے فارغ ہوتے ہیں، آپ کا ذہن بھی نہیں پھر ادھر جاتا۔ تو توبہ نہ صرف یہ کہ پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، بلکہ آئندہ کے گناہوں سے، یہ گناہوں کی دلدل میں پھنسنے سے بھی روکتی، اسے باہر نکال دیتی، کیونکہ آپ اس سلپری پاتھ سے نکل آتے ہیں، باہر پلٹ آتے ہیں، آپ صحیح رستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور توبہ ہمیشہ پکارتی رہتی ہے گناہگاروں کو اور کوتاہی کرنے والوں کو۔ یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے گناہگار اور دوسرا ہے کوتاہی کرنے والے۔ گناہگار کون ہے؟ جو غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، اور مقصرین کون ہے؟ جو نیکی کے کاموں میں کمی کر رہے ہیں، اپ ٹو دا مارک نہیں کر رہے، پوری طرح نہیں کر رہے۔ تو دونوں کے لیے فائدہ مند ہے، گناہگاروں کو گناہ سے نکالتی ہے اور کوتاہی کرنے والوں کی کوتاہی دور کر کے ان کو نیکی میں تیز رفتار کر دیتی ہے کہ آ جاؤ اپنے رب کی طرف، متوجہ ہو جاؤ اپنے رب کی طرف، کیونکہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کا فضل بہت عظیم ہے، اور اس کی خوشی توبہ کرنے والوں سے، اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ یعنی توبہ کرنے والوں سے رب جتنا خوش ہوتا ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ وہی تو ہے جو بندوں سے توبہ قبول کر لیتا ہے، یعنی گناہ کرنے کے بعد یا اس سے دور جانے کے بعد جب وہ پلٹتے ہیں تو وہ انہیں اپنے دامن رحمت میں پناہ دیتا ہے،
ان کی غلطیوں کے باوجود ان کو واپس لیتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے ان کی. اور وہ جانتا ہے جو بھی تم کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو یا برائی کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو یا برا کر رہے ہو، اس کو سب پتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، سب اس کے علم میں. تو بھاگ کے کہاں جا سکتے ہو، چھپ کہاں سکتے ہو، پلٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اب آپ دیکھیے، جب بندوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ہماری توجہ اپنی ذات کی طرف کم ہوتی، اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو یا تو ہمیں خود پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کس حال میں، یا ہمارے رب کو پتا ہوتا ہے. اس وقت ہمیں ایک ریئلائزیشن ہوتی بھی ہے، اور اگر ہم رب کو پکارنا شروع کر دیں اور معافی مانگیں اور توبہ کریں، اس سے مدد مانگ، تو ہمیں توفیق دے گا، ہمیں وہ کرج دے گا، وہ طاقت دے گا کہ جن مشکلوں میں ہم پڑے ہوئے ان سے باہر نکل آئیں. کیونکہ صرف اسی کی دی ہوئی طاقت سے ہم نکل سکتے ہیں، ہمارے اپنے اندر کچھ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو پل آؤٹ کریں ان غلط چیزوں سے جو واقعی غلط ہیں اور جن سے نکل آنا ہی ہمارے فائدے میں، چاہے وہ اللہ کے حق میں کمی ہو چاہے بندوں کے حق میں. تو اے گناہگار اپنے رب کی طرف لوٹو اور اپنی خطاؤں پہ رویا کرو، اپنی غلطی پہ رو. اور اے کوتاہی کرنے والے اپنے رب کی طرف لوٹو، اپنی کوتاہی سے یعنی اپنی کوتاہیاں کمیاں پوری کرو اور اس سے معافی اور بخشش مانگو. اور اے اطاعت گزار بندے اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اپنی اطاعت میں سے جو تم دیکھتے ہو یعنی کمی کوتاہی، یا اگر اس پر بڑا مان ہے تمہیں دونوں اعتبار سے، اور اپنے عمل پہ جو غرور ہے تم کو کہ میں بڑا نیک ہوں، اور اپنے عیبوں سے جو تمہاری غفلت ہے. تو مقصر جو ہوتا ہے یا مطیع جو ہے اللہ کی اطاعت کرنے والا بھی، اس کے اندر بھی دو تین چیزیں پائی جاتی. نمبر ایک، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرے عمل میں کمی کہاں ہے. نمبر دو، وہ نیک کام کر کے غرور کر بیٹھتا ہے، انا خیرن، میں بہت اچھا ہوں. اور نمبر تین، اپنے عیبوں اور اپنی کوتاہیوں کو وہ دیکھ نہیں پاتا بعض اوقات. ہاں دیکھیے، جس دن انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں بہت اچھا ہوں، پھر اس کو اپنی غلطیاں نظر آنا بند ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے. میں تو اچھا ہوں، مجھے تو کوئی مشکل نہیں، میرے میں تو کوئی غلطی نہیں. حالانکہ غلطیاں تو ہوتی ہیں، کون انسان پرفیکٹ ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میں پرفیکٹ ہوں؟ نہیں. لیکن اس سارٹ آف پرفیکشن ہی انسان ایزیوم کر لیتا ہے اپنے اندر، جس کی وجہ سے پھر وہ صحیح معنوں میں توبہ نہیں کرتا. جب تک ہمیں یہ احساس رہے گا کہ میں امپرفیکٹ ہوں، مجھے ابھی اور امپروو کرنا ہے، مجھے اور آگے جانا ہے، تو انسان توبہ کرتا رہے گا. اور جب انسان کو یہ احساس ہوگا کہ مجھ سے آگے بہت اور نیک لوگ کام کرنے والے ہیں. ہم عام طور پہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت پڑھ رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں. بخاری کے ایک راوی ہیں الیونینی، وہ ایک سال میں 11 دفعہ بخاری پڑھا دیتے تھے، 11 times. گویا ایوریج کیا ہے 1.1 اور تھوڑا سا اوپر، یعنی ایک مہینے میں 12 مہینے ہوتے ہیں نا سال میں، تو اگر 11 مہینوں میں سے تھوڑا سا اوپر کر لیں تو آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے کبھی زندگی میں ایک مہینے میں بخاری پڑھی ہو یا 2 مہینوں میں ایک دفعہ بھی زندگی میں پڑھی. اور وہ پڑھ نہیں رہے تھے، پڑھا رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ پڑھنا ریڈنگ پر آسان ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے، اور پڑھانا ٹائم لیتا ہے. ہماری کیا ہمت ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اسی طرح ایک اور اسکالر تھے ابن طبان، انہوں نے المدونہ الکبریٰ ایک کتاب ہے جو اس وقت چھپی ہے 6 thick volumes میں، انہوں نے اس کو 1000 دفعہ پڑھا ہے، 1000 times ایک کتاب کو، یعنی پورا ایک انسائکلوپیڈیا ہوا. اگر 6 volumes ہیں تو کتنی کتابیں بنی؟ 6000.
ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ ہمارے عمل کچھ نہیں ہے. اگر ہم واقعی جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے والیوم کو اپنے والیوم سے کمپیریزن کر کے دیکھیں تو ہمارا کام تو بہت چھوٹا ہے. ہمارا دن بھی گزر جاتا ہے. اب آپ دیکھیے جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں وہ جو کچھ نہیں کر رہے ہوتے نا نکمے لوگ ان کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں تو بہت کام کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں زیادہ کام کرنے والوں کو دیکھیں تو پھر ہمیں نظر آئے گا اوہ ہم نے کیا کیا. اور قیامت کے دن جب انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا اور پھر ان کے دیکھے گا کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک دن میں کیا کچھ نہیں کر لیا اور صبح سے شام تک وہ کچھ نہ کچھ اچھا کرتے ہی رہے اور اپنی زندگی کو واقعی کسی کام میں لگا دیا. اور پھر یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ سیٹرڈے سنڈے تو کچھ کام نہیں کرنا صرف انجوائمنٹ کرنی، یہ صرف ادھر ادھر وقت ضائع کرنا ہے، صرف سوشلائزنگ کرنی ہے. اپنا بھی تو کچھ حق ہے نا. کس طرح اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے. کل ہی کو مجھے بتا رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اٹھا رہی تھی صبح یہاں لانے کے لیے تو کہہ رہی تھی وہ کون سا دن ہوگا کہ میں دیر تک سو سکوں گی. تو ماں کہتی ہے وہ قبر میں ہی ہوگا یہاں نہیں ہو سکتا. قبر میں تو سوتا ہی رہنا ہے، آرام ہی آرام ہے. اگر واقعی کچھ کر کے گئے تو آرام ہے نا، اگر کچھ کیا نہیں تو پھر آرام نہیں ہے، پھر وہاں سونا بھول جائے گا، پھر تو کبھی بھی نیند نہیں ہوگی کبھی بھی. عذاب کی کیفیت ایسی ہے چاہے قبر میں ہو یا جہنم میں کہ نیند کا تو سوال ہی نہیں. تو آج اگر ہم کچھ جاگ لیتے ہیں یا تھک لیتے ہیں تو ہمیشہ دیکھیں گے ہم سے آگے کون ہے، پھر توبہ ہوگی. اور اگر یہ نہیں ہم دیکھیں گے نا کہ ہم سے آگے کون ہے اور پیچھے والوں کے دیکھیں گے جو کچھ نہیں کر رہے تو ہم کس کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ، کس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ نکمبوں کا نہیں. عقل مند کون ہے؟ جو نیکی میں اپنے آگے والے کو دیکھے، اپنے سے اوپر والے کو دیکھے کہ اس نے اتنا کیا مجھے اس سے زیادہ کرنا ہے. ایک چھوٹی سی دعا جب آپ کرتے ہیں نا، مثلا امام بخاری کو دیکھتی ہے کوئی بھی بڑے سے بڑے اسکالر کو یا اللہ مجھے ان جیسا بنا دے، نہیں، آپ کو یا اللہ مجھے ان سے بھی اچھا کام کرنے کی توفیق دے، ان سے بھی زیادہ کرنے کی توفیق دے. آپ تمنا تو کریں. ہم پہلے یہ زیوم کریں ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نہیں کر سکتے، لیکن ایک اچھی نیت رکھنا اور زیادہ مانگنا اللہ سے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ وہ ان کو دے سکتا ہے تو آپ کو نہیں دے سکتا؟ آپ کو بھی دے گا. تو کسی بھی نیک عمل کی ابتدا اور آغاز کہاں سے ہوتی ہے؟ نیت سے، ارادے سے، چاہت سے، تمنا سے کہ مجھے کرنا ہے. اگر وہ اندر آ جاتی ہے نا نہیں بھی کر پاتے تو توبہ بھی کچھ کمپنسیٹ کر دے گی اور آپ کی نیت کا بھی آپ کو اجر مل جائے گا انشاءاللہ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ سے توبہ کرو سب کے سب اے مومنو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. تو گویا توبو الی اللہ جمیعا سب کے لیے حکم ہے، سب توبہ کرو، چاہے نیک ہو یا بد ہو، سب کے لیے ضرورت ہے. نیک ہو تو نیکی میں ابھی کمی ہے اور آگے جاؤ، اور اگر غلط کر رہے ہو تو اس سے واپس پلٹو. اے مومنو کیوں؟ لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. تو گویا توبہ پر انحصار ہے فلاح کا. ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ مددگار بن جائے لکل مسلم ہر مسلمان کا علی سلوک طریق التوبتی توبہ کے طریقے پر چلنے کے لیے. یہ توبہ جو ہے یہ ایسی خیر ہے کہ جس کا سوال کیا جانا چاہیے، ہم سب کو مانگنی چاہیے اللہ سے. وَهُوَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وہی بہترین دوست اور بہترین مددگار ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.